بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک ویسے تو سارے کا سارا ہی دعاؤں کی قبولیت کا ایک موقع ہے، لیکن رمضان میں دعاؤں کی قبولیت کا سب سے زیادہ امکان سحری اور افطاری کے وقت ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سحری اور افطاری کے وقت میں جب انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ دن کے 24 گھنٹے میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے زیادہ باعث قبولیت لمحہ سحری کا وقت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ افطاری سے پہلے جب انسان کی طبیعت میں ایک انکساری ہوتی ہے، ایک عاجزی ہوتی ہے، ایک بندگی کا احساس ہوتا ہے، تو وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، ان میں سے ایک روزے دار کی دعا جو وہ افطار کے وقت اللہ سے مانگتا ہے۔ یہ تو بات طے شدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج جو بات آپ تک پہنچانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سحری کے وقت روزے کی دعا کے طور پر یا روزے کی نیت کے طور پر ایک جملہ کہا جاتا ہے، اور وہ جملہ ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، آپ کہتے بھی ہوں گے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بڑا عام ہے۔ ہمارے ہاں رمضان المبارک کے نظام الاوقات کے جو کیلنڈرز شائع ہوتے ہیں ان پر بھی یہ جملہ درج ہوتا ہے، حتیٰ کہ اب تو بہت سی کتابوں میں، بچوں کی اسلامیات کی کتابوں میں بھی بچوں کو روزے کی نیت کے لیے یا روزہ رکھنے کی دعا کے عنوان سے یہ جملہ سکھایا جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا یہ جملہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جملہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ جملہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہرگز نہیں ہے۔ ایک تو تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جملہ حدیث میں ثابت نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس جملے میں معنوی اعتبار سے بھی اگر عربی زبان کی روشنی میں دیکھیں تو معنوی اعتبار سے بھی ایک اشکال ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ، غد عربی زبان میں آنے والے کل کو کہا جاتا ہے، ٹمارو، آنے والا کل، کہ میں نے آنے والے کل کے روزے کی نیت کی۔ حالانکہ ہم جب سحری کے وقت روزے کی نیت کرتے ہیں تو ہم آج کے روزے کی نیت کرتے ہیں، کیونکہ وہ آج کا دن ہے، قمری اعتبار سے بھی وہ آج کا دن ہے، اور شمسی اعتبار سے بھی وہ آج کا دن ہے، وہ کل کا دن، آئندہ آنے والا کل نہیں ہے۔ تو تحقیق سے بھی ثابت نہیں ہے، اور معنوی اعتبار سے بھی اس میں خرابی ہے، لہٰذا اس جملے کو روزہ رکھنے کی دعا کہنا یا روزے کی نیت سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اب روزہ رکھنے کی نیت کیسے کریں، کیونکہ نیت تو فرض ہے۔ تو روزہ رکھنے کی نیت کے لیے حدیث شریف میں کوئی خاص الفاظ نہیں آئے ہیں، لہٰذا آپ دل میں نیت کر لیں، دل میں ارادہ کر لیں یہی نیت ہے، یا اگر زبان سے کہنا بھی چاہتے ہیں تو اپنی زبان میں جو مادری زبان ہے، جو زبان بولتے ہیں، اس میں یہ کہہ لیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے آج کے روزے کی نیت کی۔ بس اتنا کہہ لیں گے اپنی مادری زبان میں تو انشاءاللہ روزے کی نیت ہو جائے گی۔ اور پھر دوسرا مسئلہ ہے افطار کا، افطاری کی دعا کا۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ افطار کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، جتنا ہو سکے اللہ جل جلالہ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن افطاری کی دعا اس بارے میں
ہمارے ہاں جو مشہور دعا ہے جو عام طور پہ آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں وہ یہ ہے اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ یہ دعا عام طور پر پڑھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، کہی جاتی ہے۔ حالانکہ سند کے اعتبار سے افطاری کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ دوسری دعائیں بھی ثابت ہیں جو سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح دعائیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے یا یہ جملہ فرمایا کرتے تھے ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، کہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افطاری کے موقع پر یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری اس رحمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پر غالب ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی ثابت ہے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا۔ تو یہ دعائیں سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہیں، ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں افطاری کی دعا وہ روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ احادیث کی روشنی میں دیکھیں اور اگر آپ ان احادیث کے ان دعاؤں کے الفاظ پہ غور کریں تو زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعائیں روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھی جائیں۔ جو افطاری کے وقت کی دعا ہے وہ تو روزہ افطار کرنے سے پہلے ہے، لیکن جو روزہ افطار کرنے کی دعا ہے اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ روزہ افطار کر لینے کے بعد، روزہ کھول لینے کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اور آخر میں سحری کا وقت ہو یا افطاری کا وقت ہو، ہمیں کون سی دعا زیادہ مانگنی چاہیے؟ تو سب سے زیادہ جامع دعا جو ہمیں قرآن مجید نے سکھائی ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی سب خیریں جمع کر دی گئی ہیں، وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔